ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد او كما قال علیہ السلام. انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ مفہوم اور اس سے ملنے والے اسباق اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ خلاصہ سنایا جا رہا ہے. یہ آیت مبارکہ آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی، علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کا مفہوم مخالف ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ آدمی جو ہے، ہر آدمی پورے اسلام میں داخل نہیں ہے. درجے کے اعتبار سے کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی اور زیادہ، کوئی اور زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ایمان والے کو وہ پورے اسلام میں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک شخص نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، تو یہ اسلام میں تو ہے لیکن پورے اسلام میں نہیں. ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ 2 درجے کے اعتبار سے مسلمان تو ہے لیکن تیسرے درجے کے اعتبار سے مسلمان نہیں. اسی طریقے سے کوئی انسان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ نے توفیق دی، حج بھی کر لیا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ 3 درجات کے اعتبار سے تو اسلام میں داخل ہے لیکن چوتھے اعتبار سے کمزور ہو گیا اسلام میں. تو اسی طریقے سے ایک ایک عمل جو ہمارے اندر کم ہے، سمجھو کہ اتنے درجے ہم اسلام میں کم ہیں. یہاں تک کہ ایمان والا جب صحیح ایمان کے کمال کو پہنچتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نبی جو دے لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ. تو نبی بولے سو ہر بات کر رہا اور نبی روکے سو ہر چیز سے رک رہا، تو انہیں پورے اسلام میں داخل ہے. اگر میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کتنے اسلام میں ہوں، دوسروں کو چیک نہیں کرنا، یہ اپنے آپ کو چیک کر لینے کے واسطے. لوگاں کیا ہوتا ہے، جیسے علامت بتائے نا کہ یہ علامت ہے ایمان کی، یہ علامت ہے نفاق کی، یہ علامت ہے اسلام کی، یہ علامت ہے غیر اسلام کی، بتاتے ہی فوری وہ علامتیں سامنے والے کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتے لوگ. یہ بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے امت کو، ناسور پیدا ہو گیا ہے ہمارے اندر کہ ہم لوگ اگر کوئی صفت، کوئی کوالٹی، کوئی ترتیب سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے، اسلام کتنا ہے، وہ پہچاننے کے لیے اگر کوئی بیان میں، کوئی واعظ میں، کوئی نصیحت میں، کوئی تقریر میں سن لیتا ہے، تو بجائے اس کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کے، فوری سامنے والے کو دیکھتا کہ اس کے اندر وہ علامتیں ہیں کیا نہیں ہیں. یہ انتہائی پرلے درجے کی جہالت اور بے عقلی ہے کہ انسان اپنا چہرہ صاف کرنے کے بجائے شیشہ صاف کرنے پر تلا ہوا ہے، صاف شیشہ صاف کرنے پر تلا ہوا ہے. اپنے چہرے کا گند صاف نہیں کر رہا ہے، چہرے پہ لگی ہوئی کالی صاف نہیں کر رہا ہے، چہرے پہ لگی ہوئی دھول صاف نہیں کر رہا ہے، آئینہ رگڑتے جا رہا ہوں. کتنا بھی رگڑے، وہ آئینے میں جب بھی دیکھے گا غلاظت دکھے گی. اسی لیے دوسروں کے اندر دیکھنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے.
تو اگر اس کے اندر گندگی دیکھ رہا ہے، دراصل وہ گندگی اس کے اندر نہیں ہے، تیرے اندر ہے۔ وہ گندگی تلاش کر رہا ہے اپنے ایمان والے بھائی کے اندر۔ حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ حضرت کی مزار مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ حضرت فرماتے تھے کہ نہ رہی خطاؤں پہ اپنی نظر، نہ رہی خطاؤں پہ اپنی نظر، دیکھنے لگے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب خطاؤں پہ اپنی نظر، نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی خطاؤں پر نظر ہوتی ہے تو دوسرے عیب دار نظر نہیں آتے۔ تو حضرت فرماتے تھے نہ رہی خطاؤں پہ اپنی نظر، دیکھنے لگے اوروں کے عیب و ہنر، اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ پسپائی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ ہمہ قسم کی چیزیں جو ہے نا آدمی اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور خود کس قدر گندگی اور آلودگی میں مبتلا ہو گیا ہے اس پر کوئی نظر نہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے نہ رہی خطاؤں پہ اپنی نظر، دیکھنے لگے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب خطاؤں پہ اپنی نظر، نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ہاں، سامنے والے آدمی کے اندر خامی دیکھنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجع الکلمات الیکم، بعض اوقات لوگ بے سوچے سمجھے کوئی ایک ایسا جملہ کس دیتے ہیں کسی کے اوپر جو وہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جملہ اس کے طرف جاتا ہے اور اوپر سے اور نیچے سے اور دائیں سے اور بائیں سے دیکھتا ہے، جب وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی تو وہ کلمہ واپس لوٹ کر اس کے پاس آتا ہے، جب تک اس گناہ میں مبتلا ہو کر وہ جو ہے مبتلا نہ ہو جائے جس کا عیب اس نے سامنے والے مسلمان بھائی پر لگایا ہے، تو اس وقت تک اس کی موت اس پر واقع نہیں ہو سکتی۔ موت نہیں آ سکتی اس کو جب تک کہ وہ شخص وہ گناہ نہ کر لے جس کا الزام اپنے بھائی پر ڈالا ہے، موت نہیں آ سکتی۔ حضور پاک نے فرمایا ہے، اسی لیے کسی کے اوپر بلیم کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے سوچ لو کہ میں یہ جو الزام ڈال رہا ہوں میرے بھائی کے غائبانے میں، موجودگی میں، ہاں میں اس کے اوپر کوئی چیز کی نکتہ چینی کر رہا ہوں، کسی گناہ کا الزام اس کے اوپر لگا رہا ہوں، کسی بہتان تراشی کا الزام میں اس پر کر رہا ہوں، تو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ جملہ اس تک جائے گا، دیکھے گا، اگر وہ کیفیات وہ کوالٹیز اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ لفظ واپس لوٹ کر تیری ہی طرف آئے گا، اور تجھے اللہ اس گناہ میں جب تک مبتلا نہ کر دے اس وقت تک خدا تجھے موت نہیں دے گا۔ اسی لیے ہاں عزیزو، پہلے اصل بات کیا کہاں سے نکلی تھی کہ اسلام کے پہچاننے کی کوئی کوالٹی، کوئی نشانی، کوئی میزان آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، فوری دوسروں کو جج نہیں کرنا، یہ جج کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ جج کس کو کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، اگر میں یہ سوچ کے کرا کہ میں تم لوگوں کو سنا رہا ہوں بولے تو میری بربادی ہے، میں میرے کو سنا لے رہا ہوں، میرے اندر یہ صفات پیدا ہونا بول کر بول لے رہا ہوں۔ تم لوگوں کو دین کی بات سن کر، اسلام کی بات سن کر، اللہ کی بات سن کر، رسول کی بات سن کر فائدہ ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا کمال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پورے اسلام کے حامل بنو۔ آدھا ادھورا اسلام جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے، پریشانی کا سبب ہے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ کل کے دن ہم نہ تیتر رہے نہ بٹیر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسی کنڈیشن نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے۔ مثال کے طور پر لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن محرم کی رسومات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، ماہ سفر کو منحوس بھی سمجھتے ہیں، ہاں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، یہ سفر وفر کا جو لوگوں کے اندر اندھی عقیدت ہے، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ قربان جائیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر اس جگہ کی کمر توڑ دی جہاں سے انسان کا غلط فائدہ اٹھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کی کمر توڑ دی ہے جہاں سے ایک انسان دوسرے انسان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، سامنے والے انسان کو نقصان میں ڈال سکتا ہے، ہر اس چیز کی کمر توڑ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں کو منحوس بول کر کے جو ہے نا یہ ایام میں لوگوں کو دیوانہ بنا کر کے کچھ عملوں میں، کچھ فلانوں میں، کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا کر کے بے بہرا لوٹتے ہیں لوگ، اور نقصان وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو یہ حدیث نہیں پہنچی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر کی نحوست کوئی اسلام میں اس کا کوئی مہتو نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں سفر ایسا، محرم ایسا، نہیں، محرم بھی اللہ کا بنایا ہوا، سفر بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ ہاں، یہ اس قسم کی بےہودہ قسم کی باتیں کر کے اسلام کی چیزوں کو نکال کر کے پھینک رہے ہیں،
یہ چیزیں جہالت بھرے ایام میں تھی، جب علم نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا، رسول کی احادیث نہیں تھی، رسول کا عمل نہیں تھا، رسول کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کا عمل نہیں تھا، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت کی جہالت کے ایام میں اگر کچھ لوگوں نے جہالت کی کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے تو ان جہالت کی چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق؟ جہالت کی چیزوں کا، اسلام تو علم ہے، اسلام تو روشنی ہے، اسلام تو ہدایت ہے، اسلام کا جہالت سے، ظلمت سے، اندھیریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوح سے سفر کا تعلق اور محرم کی بدعات کا اور اس سے متعلقہ جو ہے نا لوگوں نے جو پلتریاں لگائی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خواہ مخواہ کے لوگوں نے اس کو اپنے آپ سے جوڑ لیا ہے۔ خاص طور سے سفر میں اچھے اچھے دین کو سمجھنے والے، دین پر عمل کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ سفر بولے تو شادی خانے فری ملتا، فری، کوئی تاریخی لکھی ہوئی نہیں ہے، جا کر کے فنکشن ہالوں میں چکر لیجیے آپ، وہاں پر جو ہے نا دیکھو صاحب، اگر آپ سفر کو کسی وجہ سے منحوس سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر سفر میں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ماہ سفر کے اندر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو بولتے دیکھو سفر میں انتقال ہو گیا۔ اگر ذوالقعدہ میں انتقال ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ذوالقعدہ میں کسی کا باپ مر رہا ہے نہیں، ذوالحج میں کسی کا باپ مر رہا ہے نہیں، ربیع الاول میں کسی کا باپ مر رہا ہے نہیں، ربیع الثانی میں کسی کا باپ مر رہا ہی نہیں۔ اگر کوئی مرتا ہے تو خام خواہ کے سفر کی طرف منسوخ کر دینا اس کو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سفر کی طرف منسوخ کر دینا اس کو۔ ماہ سفر جو ہے، سفر مہینہ جو ہے اسلامک مہینوں کا ایک حصہ ہے ماہ سفر، جس کو لوگ جو ہے منحوس مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ منحوس ایام کون سے بتا دوں؟ بولو آج تک شاید آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، سن لو آج، اور اتھینٹک بات بتا رہا ہوں میں۔ جس دن آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی وہ دن آپ کا منحوس ہے۔ جس دن آپ نے فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، دن ماہ سفر کا ہو، ماہ محرم کا ہو، رجب کا ہو، شعبان کا ہو، ذیقعد کا ہو، ذی الحج کا ہو، کوئی اور مہینہ ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ ہو، جمادی الاخری ہو، رمضان المبارک کیوں نہ ہو، جتنے پاک اور پوتر اور عظمت والے مہینے میں جتنے دور نمازوں سے ہوگا وہ دن تیرے لیے نحوست بھرا دن ہے۔ جا پوچھ لے کسی بھی عالم سے، تو چاہے تو اہل حدیث عالم سے پوچھ لے، تو چاہے تو بریلوی عالم سے پوچھ لے، تو چاہے تو دیوبندی عالم سے پوچھ لے، تو چاہے تو جماعت اسلامی کے عالم سے پوچھ لے، پوچھ کر تو دیکھ میں نے جو کہا وہ غلط ہے کیا؟ نحوست بندوں کے اعمال سے آتی ہے۔ ایام اگر ماہ سفر میں کوئی پابند شریعت رہتا ہے اس کے لیے کوئی نحوست نہیں، یاد رکھو۔ باقاعدہ شادیاں چھوڑ دیتے اس ماہ میں، نہ محرم میں کرنے کو تیار، نہ سفر میں کرنے کو تیار۔ اور خاص طور سے ان دنوں میں، ان مہینوں میں جو لوگ کرتے ہیں نا نکاح، وہ لوگوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، یاد رکھو 100 شہید۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس زمانے میں میری سنتوں کو لوگ چھوڑ دیں، اس زمانے میں اگر تم میری ایک سنت اپنا لو تو 100 شہیداں جہاد میں جا کر، جنگ میں جا کر، اسلامک جنگ میں، اسلامک وار میں جا کر، اسلام دشمن طاقتوں سے لڑ کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والے 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت زندہ کرا دو۔ میرا فرمان ہے تو آپ مجھے چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مار دیجئے، یہ میرے نبی کا، میرے محبوب کا فرمان ہے، یہ آقا مدنی کریم کا فرمان ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس زمانے میں لوگ میری سنت کو چھوڑیں، تم اس زمانے میں میری سنت کو اپنا لو تو یقین جانو تم کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور جو 100 شہیدوں کا ثواب کما کے نیکی کر کے جو ہے نکاح کرے گا وہ نحوست میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے عزیزو اچھے سے ذہن میں رکھ لو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں لوگ یہ کہتے ہیں محرم میں نہیں کرنا، سفر میں نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر میں تاریخی حقائق بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، تفصیلی بات نکلے گی انشاءاللہ۔ اگر موقع ہوگا آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا کہ محرم اور سفر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں سنتوں کے اہتمام اور شوق اور ذوق کا عالم کیا تھا، کیا وہ لوگ اس میں شادیاں کرتے تھے، کن کن کی شادیاں ہوئی صحابہ میں، تابعین میں، اگر وہ میں سنانے بیٹھوں تو ایک لمبی طویل بحث نکلے گی۔ اسی لیے عزیزو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لو کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، اللہ نے اس کو مقدس بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، افضل مفضول ہے۔ کیا ہے بولو؟ جیسے جمعہ کا دن ہے، ہفتے سے افضل ہے، اتوار سے افضل ہے، پیر سے افضل ہے، منگل سے افضل ہے۔ جمعہ کا دن کہ بھئی یہ جو ہے جمعہ کا دن پورے دنوں کا سردار ہے،
رمضان کا مہینہ پورے مہینوں کا سردار ہے، قرآن کی جو کتاب ہے وہ پورے کتابوں کی سردار ہے، امام الانبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ تمام انبیاء کے سردار ہے، حسن و حسین کے بارے میں فرمایا نوجوان جنتیوں کے سردار ہے، تو افضلیت مفضولیت رہے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تمام انبیاء کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر، لیکن حضور کا مقام سب سے افضل۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کا، ہر جو ہے نا سال کا، ہر دن کا ایک اعتبار ہے، افضلیت مفضولیت کا راستہ ہے، لیکن اس میں نحوست دیکھنا، بلا دیکھنا، فلاں چیزوں کو اس سے متعلق کرنا، یہ سراسر بےہودگی ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا موسیٰ سفر کا مہینہ آتے ہی مصیبتیں میرے اوپر پڑ جاتی ہیں، موسیٰ سفر کا مہینہ آتے ہی۔ ارے بھائی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرا محرم کیسا گزرا، تیرا ذی القعدہ کیسا گزرا، تیرا ذی الحج کیسا گزرا؟ تو پھر انہیں وہ تکلیفاں سنانا شروع کرا، تو ذی القعدہ میں بھی تکلیفاں چھے، جو ہے نا ذی الحج میں بھی تکلیفاں چھے، ربیع الاول میں تکلیفاں چھے، ربیع ثانی میں۔ بولا پھر ختم کب ہوئے رے؟ ختم ہی نہیں ہے، لیکن ٹیگ کرتا سفر کو، ٹیگ کرتا محرم کو۔ تو یہ غیر ضروری بےہودہ قسم کی جو عقیدے باندھی ہیں لوگ، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں پیارو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے قدموں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں جو میں نے پڑھ کر کی سنائی، کہا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم نے اس کا کچھ حصہ مان لیا، کچھ حصوں کو تم نے چھوڑ دیا، یہ تو بےہودگی ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرو، قدم بقدم نہ چلو، کس کے؟ خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ شیطان لے کے جا کے تمہارا کو سفر منحوس بول کے بول دے رہا، محرم میں جو ہے نا بدعات ڈال دے رہا، خرافات ڈال دے رہا، رسوم اور رواج میں مبتلا کر دے رہا، ذہن میں جو ہے نا اللہ کے بنائے ہوئے ایام کو منحوس بولنے کی طرف جو ہے تمہارا زبان درازی کرنے کے اوپر ڈال دے رہا، اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اللہ کی بتائی ہوئی بات کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ عزیزو یہ بہت بڑی جہالت ہے، کسی کے پاس اگر ہوتا ہو تو ہو، مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی جاہل ہے، معلوم نہیں ہے، بیچارے پتھروں کے آگے سر پھوڑ لے رہے ہیں، پیپل کے آگے سر پھوڑ لے رہے ہیں، کسی اور چیز کے آگے، پیشاب کے آگے، اس کے آگے، پیپل کے آگے، پتوں کے آگے، درخت کے آگے، لکڑ پتھر کے آگے، آگ کے آگے، یہ چیزوں کے پیچھے سر پھوڑنے والے کہیں جاتے ہیں تو ان کا علم ہے، ان کو مبارک، لکم دینکم ولی دین، انہوں کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا بھائی جاہل ہے، بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اللہ کے رسول کا علم نہیں ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ جس کے پاس رسول اللہ کا سنویدھان ہو، قانون ہو، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، وہ لوگ بھی اس قسم کی بےہودہ باتوں میں اگر پھنسیں گے تو ہم میں اور جو ہے جاہلوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ قرآن پڑھنے والے میں، قرآن نہ پڑھنے والے میں، حدیث پڑھنے والے میں، حدیث نہ پڑھنے والے میں، رسول کو جاننے والے میں، رسول کو نہ جاننے والے میں، امام الانبیاء کو جاننے والے میں، امام الانبیاء کو نہ جاننے والے میں فرق کیا باقی رہا؟ ان لوگوں نے بھی کچھ مہینوں کو منحوس سمجھ لیا، آپ نے بھی کچھ مہینوں کو منحوس سمجھ لیا، ان لوگوں نے کسی کے سامنے کچھ کر دیا، تم نے کسی کے سامنے کچھ کر دیا، کوئی پتھر کے آگے سر جھکا رہا ہے، کوئی فلاں کے آگے سر جھکا رہا ہے، فرق کہیں تو باقی رکھو نا بھائی۔ قرآن کے آنے کا فائدہ تو ہو انسان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آنے کا فائدہ تو ہو انسان کو۔ یاد رکھ لو، اگر تم نحوست والا دن دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ جس دن تمہارا نمازوں سے خالی ہے، وہ چاہے جمعہ کا دن کیوں نہ ہو، وہ تیرے لیے منحوس ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، اور تو نماز سے بے خبر اور غافل پڑا ہوا ہو، تو لکھ لے اللہ کی قسم وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، منحوس ہے۔ اور سفر کا مہینہ ہو، سفر کی 1 تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک کا ہر دن اگر تیرا نمازوں سے معمور ہے، عبادات سے معمور ہے، قرآن اور سنت سے معمور ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہے، تو خدا کی قسم تیرا سفر کا 1 دن بھی نحوست والا نہیں ہے، 1 لمحہ بھی نحوست والا نہیں، 1 منٹ بھی نحوست والا نہیں، 1 لحظہ بھی نحوست والا نہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے نا پیچھے کے تمام ایسی چیزیں جو خرافات، جہالت، بے دینی اور غفلت کی تھیں، وہ سب کو اٹھا دیتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو چیزیں لوگ کرتے تھے ان چیزوں کو شکلیں بدل کر کے ہم کر رہے ہیں، اور کیا بولے تو ٹوپی بھی ہے، کیا بولے تو کرتا بھی ہے، کیا بولے تو پاجامہ بھی ہے، کیا بولے تو اللہ کے رسول کا ماننے والا بھی ہے، کیا بولے تو مسجد کو جانے والا بھی ہے، کیا بولے تو قرآن پڑھنے والا بھی ہے، پھر ہزاروں بیانوں میں بیٹھتا بھی ہے، پھر قرآن پاک کی تعلیمات کا منحرف بھی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے انحراف بھی کرتا ہے۔ ایسی کیسی جہالت کے ہم لوگوں نے جو ہے نا تابڑ توڑ اپنے اوپر جو ہے نا کپڑے اوڑھ لیے ہیں، وہ بونتے ڈال لیے ہیں کہ ہٹانے کو تیار نہیں۔ اتنی موٹی موٹی باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ جاہلوں میں، بے دینوں میں اور ایمان والوں میں اور دینداروں میں فرق ہی ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہم لوگوں نے ہر اس چیز کو ٹھکرا دیا جو جاہل کیا کرتے تھے۔
جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، بے دینی کی وجہ سے کرتے تھے، دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، وہ لوگ کرتے تھے، سمجھ میں آتا تھا. ہاں بھائی علم نہیں تھا بول کے کر لیے، وہ دین نہیں تھا بول کے کر لیے، رسول نہیں تھے بول کے کر لیے، جہالت تھی بول کے کر لیے. لیکن اچھا خاصا مسلمان آپ جاؤ، اگر میری بات آپ کو غلط نظر آ رہی ہو نا، اگر آپ کو میری بات ایسی لگ رہی ہو کہ مول صاحب ذرا زیادہ بول دے رہے ہیں بول کر، جا کر کے فنکشن ہالوں کے ڈیریاں چیک کر لو، مسلمانوں کے فنکشن ہال آپ کو خالی ملیں گے. کیوں خالی ملیں گے صاحب؟ کیونکہ آپ نے مہینے کو منحوس کر دیا ہے. اوپر سے وہ 13 تیزی کا 13 سفر کو تو بیچارے کو، وہ کون سی بیچارے کی کیا قسمت تھی نہیں معلوم، 13 سفر کے پیچھے پڑ گئے. وہ 13 تیزی کا یقین مانو جو 13 تیزی بول کر پیسے دے دیا کسی کو، اللہ کی قسم نحوست اسی وقت لپٹے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت کو تو نے ٹھوکر ماری ہے، رسول اللہ کی تعلیم کو تو نے ٹھوکر ماری ہے. دینا ہے دن بھر میں کبھی بھی دے لے، کون سے بھی دن دے لے، 13 تیزی بول کر نہ کھو دے. یہ بدعت کو پرموٹ کرنے والی چیز ہے، خرافات کو، رسوم و رواج کو پرموٹ کرنے والی چیز ہے. ایسی چیزوں کو توڑنا، اس کے آگے کے پیچھے کے دنوں میں صدقہ کرو، لیکن اس دن 13 تیزی بول کر کے صدقہ نہ کو کرو. صدقہ ہی کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ تمہاری 13 تاریخ کا محتاج ہے کیا؟ ارے بولو جی بادشاہ. ہاں اللہ تمہاری 13 تاریخ کا محتاج ہے؟ بلا کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے، نحوست کو ٹالنے کے لیے اللہ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر بودا عقیدہ ہم لوگوں نے پال لیا ہے، کس قدر بودا عقیدہ مشرکوں کی طریقے سے ہم نے پال لیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ فلاں تاریخ کو ہی خدا مانے گا، فلاں تاریخ کو ہی دیں گے تو اللہ نحوست دور کرے گا. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کو متعینہ دن کے ساتھ فکس کر دینا، متعینہ جملوں کے ساتھ فکس کر دینا، متعینہ تاریخوں کے ساتھ فکس کر دینا، یہ بدعت ہے، رسم ہے. اس کا توڑنا سنت رسول ہے، اس کو اپنانا بدعت ہے. بدعت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر جمعہ خطبے میں سنتے، لیکن اپنے کو ایسا معلوم رہا، کبھی ترجمہ پڑھے تو سمجھ پائیں گا نا اپنے کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کی طرف، بے راہ روی کی طرف، غفلت کی طرف لے جانے والی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی. اس لیے خدا کا واسطہ اچھے خاصے مہینے کو خراب نہ کو کر لو صاحب. ہاں اللہ کے واسطے اچھے خاصے مہینے کو خراب مت کرو. یہ جو دن، جو ماہ آپ کا نمازوں سے معمور، قرآن سے معمور، تلاوت سے معمور، سنتوں سے معمور ہے، وہ کبھی بھی منحوس، بولو نا پیارو، وہ کبھی بھی منحوس نہیں ہو سکتا. ہاں تو رمضان میں بھی ہو، تو چاہے ذیقعد میں ہو، ذی الحج میں ہو، چاہے تو جو ہے ربیع الاول میں ہو، ربیع الثانی میں ہو، اور تو نمازوں سے غافل ہو، تلاوت سے غافل ہو، قرآن سے غافل ہو، ذکر اللہ سے غافل ہو، سنتوں سے غافل ہو، تو پھر جان لے کہ نحوست تیرے ساتھ لگ چکی ہے. اس کے لیے کوئی دن کی ضرورت نہیں، کوئی تاریخ کی ضرورت نہیں، کوئی تعین کی ضرورت نہیں. اچھے سے سمجھ لے، اگر نحوست والا دن پہچاننا چاہتا ہے، اب میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، بولوں گا تو آپ لوگ بھی افسوس کریں گے، لیکن حالت ہم لوگوں کی ایسی ہی. ایک جو ہے نا منحوس کا انتقال ہو رہا ہے، دوسرے منحوس نماز پڑھ رہے ہیں، اور منحوس ہی اٹھا رہے ہیں، اور منحوس ہی لے جا کر کے دفنا رہے ہیں. کیوں منحوس بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ بے نمازیاں اس کے اندر، سنت سے غافل اس کے اندر، بدعتیاں اس کے اندر. اب اٹھانے والا منحوس، نماز پڑھنے والے منحوس، لے جا کے دفنانے والے منحوس، یہ پورے منحوس لے جا کر ایک منحوس کو دفنا رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتاؤ خبر میں اس منحوس کے ساتھ کیا ہوئی گا؟ اللہ کے دنوں کو منحوس بول رہا. تیری جو نحوست ہے، اس نحوست کا کیا جو تو نے نمازوں کی وجہ سے اپنے جسم کے ساتھ لگا لی ہے، اپنے وجود کے ساتھ اس کو تو نے اپنے ساتھ لگا لیا ہے، اس نحوست کا کیا کرے گا؟ قرآن سے دور ہو کر جو نحوست تو نے اپنے آپ پر لگا لی ہے، اس نحوست کا تو کیا کرے گا؟ تلاوت قرآن سے دور ہو کر جو نحوست تو نے اپنے ساتھ لگا لی ہے، اس نحوست کا کیا کرے گا؟ ذکر اللہ سے غافل ہو کر جو نحوست تو نے اپنے ساتھ لگا لی ہے، اس نحوست کا تو کیا کرے گا؟ مجھے بتا. کیسے قسمت والے جنازے ہوتے ہوں گے، ہاں، جس کا پڑھانے والا بھی بابرکت ہو، جس کے ساتھ پڑھنے والے بھی بابرکت ہو، جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بھی بابرکت ہوں، اندر اتارنے والے بھی بابرکت ہوں، اور تجہیز و تکفین کرنے والے بھی بابرکت ہوں، مٹی ڈالنے والے بھی بابرکت ہوں. ایسے کتنے جنازے کتنے کم ہو گئے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا اس کا. میں منحوس کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہے جس کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا وہ خود بیچارہ بے نمازی، اس لیے منحوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ قرآن سے غافل، سنتوں سے غافل، رسول اللہ کی تعلیمات سے غافل، تو منحوس ہو گیا نا. وہ جس کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیچارہ بے نمازی، اور جو پڑھا رہا ہے، اب اگر اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے، اس کے خاندان میں سے جو پڑھا رہا ہے، اللہ کے فضل سے وہ لوگ بھی اللہ کے فضل سے جمعہ کو جمعہ پڑھنے والے.
وہ بھی آپ ہم اپنے حسن زن کو بول لینا ہے. جمعہ کو بھی کتنے کی جنے بسم اللہ اللہ اکبر بول رہے سو جا رہے ہیں. جمعہ کو بھی وہ 8 کا کھاٹ کا 360 کا قصہ ہو گیا. یا تو 8 کو پڑھتا کہتے نہ تو کھاٹ کو پڑھتا کہتے. کھاٹ بولے تو معلوم دنازے کے اس میں کھاٹ میں ڈال کے پڑھتے نا نماز, اس کو کھاٹ بولتے. یا تو 8 کو پڑھتا کہتے, نہیں تو کھاٹ کو پڑھتا کہتے, نہیں تو 360 کو پڑھتا کہتے. 360 وہ تو عید کو عید. اللہ کے فضل سے ایسے ہیرے بھی جواہر بھی ہے اپنے مسلمانوں میں جو 360 کے بھی نہیں. اب ایسوں کو ہم لوگ جو ہے نا پڑھا رہے نماز جنازہ, پڑھانے والے ایسے, دفنانے والے ایسے, کیا حال ہوتا ہوں گا خبر میں اترنے کے بعد, ذرا ہم لوگ غور کریں اس کے اوپر. اسی لیے عزیزو, اگر اپنے دنوں کو بابرکت بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے واسطے یہ بدعات کو توڑو. اور جو توڑے گا, نوجوان جو ارادہ کریں اس بات کا کہ خوشیوں کے جو ہے نا چیزوں کو ان دنوں میں خاص طور سے اپناؤ, تاکہ یہ جو بدعات لوگوں نے رائج کر دی ہے اس کو توڑا جا سکے. کوئی نقصان نہیں ہوگا. لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے جس کا نقصان ہونا ہے ذی الحج میں بھی ہوگا, جس کا نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے ذی القعدہ میں بھی ہوگا, جس کا نقصان ہونا ہے ربیع الاول میں بھی ہوگا, جس کا نقصان ہونا ہے ربیع الثانی میں بھی ہوگا, جس کا نقصان ہونا ہے رمضان میں بھی ہوگا. اسی لیے اس کو خاص کسی دنوں کے ساتھ منسوب مت کریے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کا قریبی ہم کو بنا دے, محبوب اور پسندیدہ بندہ ہم کو بنا لے اللہ تعالیٰ. جو